اس نے کہا کہ آپ اپنی محرم کے ساتھ زنا کریں گے، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ نے ایک گندی جگہ پہ رہنا ہے، گندی جگہ پہ رہنا ہے، وہیں پر آپ نے پیشاب کرنا ہے، وہیں پر آپ نے جو ہے اپنے سارے کام کرنے اور وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، اور آپ کسی بچے کا قتل کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں سن گورنمنٹ کا امپلائی تھا، اس نے ڈارک ویب کو مطلب جھنجھوڑنے کی کوشش کی، تو مطلب اس کو کالز آنا شروع ہو گئی اور اس کی فیملی کے ساری ڈیٹیلز اور سب کچھ نکال لیا ان لوگوں نے. نیشنل سیکیورٹی ایجنسی بھی تو اس میں ہے. آپ ایلومیناٹی کا نام آپ نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس بارے میں کہ آپ اگر اس کو الٹا کر کے لکھیں تو وہ نکل آتا ہے. دیکھیں ریچول تو نہیں اس کو کہہ سکتے، پر یہ سٹینٹی کلچر کا حصہ ہے. پورنوگرافی جو ہے وہ بھی سٹینک کلچر کا حصہ ہے. یہ لوگوں میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے چاہ رہے ہیں. حضرت صلاح الدین ایوبی رحم اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کسی معاشرے کے جوان کو تباہ کرنا ہے تو آپ اس میں فحاشی کو پھیلا دیں. دس از محمد فریس حسن بٹ، اور آج کا ہمارا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ ہے الومناٹی کے بارے میں. یہ تنظیم کب سٹارٹ ہوئی، کب شروع ہوئی اور اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اور آج ہمارے بیچ میں ظہیم خان جو کہ میرے ایک مخصوص دوست ہیں، ان سے ہم لوگ کچھ کوسچن کریں گے الومناٹی کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اور یہ کب تنظیم سٹارٹ ہوئی اور اس کا کام کیا ہے. تو ظہیم خان سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو فریس بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ کا حال؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں بھائی. اب بات یہ ہے کہ یہ سٹارٹ ہوئی تھی 76 میں. ایک پروفیسر تھے وشپت نام سے، ٹھیک ہے. وہ روشن خیالی کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور کیتھولک چرچ کے بارے میں بھی کافی تنقید تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو جہالت میں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس تنظیم کا آغاز ہوا وہاں سے، اور اس طرح کر کے انہوں نے لوگوں کو اس میں لائے، اور مختلف کنٹریز سے مطلب لوگوں کو بلایا اپنے پاس. ان کو ڈگریز دیتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، پھر ان کے سیکس اسکینڈلز بنا کر ان کو بلیک میل کرتے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں نہیں تو ہم آپ کو وائرل کر دیں. یعنی کہ اپنی ٹیم بنا رہے تھے. یہ پورا سٹینک کلچر ہے. یہ اب سے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے. یہ لوگوں کو جو ہے مطلب لوگوں کو اس میں ہے کہ کافی لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں. بہت ایون کہ پولیٹیشنز ہو گئے، ہالی ووڈ کے ایکٹرز، وہ بھی کافی ان میں جو ہے آنا چاہتے ہیں. اس کی کوئی اہم وجہ ہو کہ ان میں کیوں سیلیبریٹیز ایڈ ہو رہے ہیں اور کیوں یہ اتنی جلدی فیمس ہو رہے ہیں، فیم حاصل کر رہے ہیں؟ دراصل یہ ہے ایک سٹینک کلچر، ٹھیک ہے. جو کہ ایسا کلٹ ہے کہ یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب اس کو ایک طرح کی وہ بہت غلط قسم کی لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور مطلب وہ پھر ان کو ہر چیز جو یہ مانگتے ہیں وہ دیتا ہے ان کو. مطلب ہر قسم کا ان کو پیسہ ملتا ہے، ہر چیز ان کو ملتی ہے. یعنی کہ ان کو شیطان کو خوش کرتے ہیں یہ پورنوگرافی کر کے، لوگوں کا مرڈر کر کے. ہاں، یعنی کہ لڑائی میں کافی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور ایلومیناٹی جو ہے وہ مطلب میٹرکس ہو گئے. ایلومیناٹی اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں. جی ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. ایون کہ آپ اگر چلے جائیں گوگل پہ جا کے آپ اس کو الٹا کر کے لکھیں تو وہاں پہ آپ کو نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں ایک پیج ملے گا. سب سے پہلے وہ آئیں گے. تو وہ آپ اس کو جب بھی الٹا لکھیں گے ایلومیناٹی کو تو وہ سب سے پہلے وہ آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا گروپ ہے، ایسی تنظیم ہے. ساری گورنمنٹ اس کے ساتھ ملی. کافی گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ ملی، اور بہت سارے ہالی ووڈ کے بہت بڑے بڑے ایکٹرز ہیں جن کے نام ہیں، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہو گئے، اپنے براک اوباما ہو گئے، اپنی اینجلینا جولی ہو گئی. ایون کہ کم کارڈیشین کو بھی آپ سب جانتے ہیں. کم کارڈیشین کا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے. ہاں، اس میں انوالو ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ون آئی آرڈر سے اس کا کیا تعلق ہے، کیا ریلیشن ہے؟ ون آئی آرڈر جو کہ ایک ٹرائنگل شیپ میں آ رہا ہے، اور ون آئی کہا جاتا ہے نیو آرڈر، جیسے ایک نئی تنظیم آنی ہے آگے فیوچر میں جو کہا جا رہا ہے ون آئی آرڈر. اچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا ون آئی آرڈر کے بارے میں. ون آئی آرڈر بھی ایلومیناٹی ہی ہے، اور یہ دجال کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ نے حدیث کے مطابق دیکھا ہوگا کہ دجال کا جو حلیہ ہے اس کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کافر. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اور یہ تو سب سیٹن کو ہومیج پے کر رہے ہیں، یہ سب جنہوں نے اپنی سول سیل کی ہوئی ہیں. اور ان لوگوں کو نہیں پتا، یہ جو میجیشنز ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ اگر ذرا سا بھی پاتھ سے ہلے تو دے ول کل دم.
یعنی کہ یہ اگر کوئی راز اگر یہ کھول دیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ملے تو مار دیتے ہیں الومناٹی والے. جی بالکل. وہ انہوں نے جنات کو اپنی جو ہے اپنی جو سولز ہیں وہ سیل کی ہوئی ہیں. اور وہ کوسچن از ڈیٹ کہ سول کیوں سیل کی ہے؟ مطلب دیکھیں اب لائف میں کچھ نہ کچھ اچیو کرنے کے لیے، اپنا نام، شہرت، پیسہ، ان چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کے لیے اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں، اپنی سولز جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں تاکہ یہ مشہور ہوں، ان کے پاس پیسہ آئے. ہم اس طرح کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سول سیل کرنے کا مطلب ہے کہ اس شیطان کا ممبر بن کے اس کی خدمات کو انجام دینا. ہاں، اس کی خدمات، اس کے لیے فلتھی چیزیں کرنا، اس کے لیے پورنوگرافی کرنا. لائک سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پاس فحاشی فلمز ہیں. وہ تو ایک الگ ہے، بٹ یہ لوگ خود بھی مطلب سیٹن کی بہت عجیب قسم کی عبادت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ الومناٹی سیٹنزم ہی ہے، اس میں بھی شیطان کی عبادت ہی ہوتی ہے اور جادو ہوتا ہے. جادو کہاں، جادو کیا ہے؟ جادو بھی تو شیطان کی عبادت ہی ہے نا. الومناٹی یہ تنظیم یہ اسرائیل سے سٹارٹ ہوئی ہے، کیا ہم لوگ اسے اسرائیلی سازش کا کچھ نام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ سٹارٹ ہوئی تھی فری میسنز کو آپ جانتے ہوں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات نے فری میسنز کے ساتھ رابطہ کیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا کبالہ میجک کو پڑھ کر اس کو اپنے جو ان کا تھا نا تخت تھا اس کے نیچے انہوں نے دفنا دیا تھا، اور جنات وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے. اس وجہ سے جو ہے جنات نے فری میسنز کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کو مطلب نکال کر لائیں. وہ نکال کر لائے، وہاں سے یہ سب کچھ آغاز ہوا. اور کافی پھر انگلینڈ کے کنگ تھے، انہوں نے فری میسنز کو کافی حد تک قتل کیا کیونکہ یہ بہت زیادہ غلط چیزیں پھیلا رہے تھے. فری میسنز جو ہے بیسیکلی ان کو اس لیے بنایا گیا تھا، مطلب ان کی اس لیے ان کو، وہ بہت عظیم اور طاقتور لوگ تھے، مطلب ان کے نائٹس تھے وہ، ان کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ تجارتی سامان کو حفاظت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے. یہ وہی نائٹس ہیں جو کہ کرسچنزم میں شمار ہیں، جو کہ یہودی کے ایک لسٹ میں آ جاتے تھے، جنہوں نے بائبل کا نام چینج کیا وغیرہ، جن کے اوپر بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ عظیم. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں یہ سیٹن کی ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ آپ دیکھ لیں، آپ ہندوؤں کا گاڈ دیکھ لیں، آپ جیزس کو دیکھ لیں، ان کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے. ڈیفینیٹلی. اور شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ یہ جو سورج نکل رہا ہوتا ہے، جس ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے. فجر کی بعد ایک وقت آتا ہے، اس ٹائم آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، مطلب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ شیطان اس ٹائم سن کے بالکل سامنے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سینگ کے بیچ میں سے سورج نکل رہا ہے. اور یہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جیزس دیکھ لیں، آپ ہندوؤں کے گاڈس دیکھ لیں، تو وہ سب مطلب ان کے پیچھے سورج بنا ہوتا ہے، تو دے ول پے ہومیج، وہ ان کو ہومیج دیتے ہیں. دیٹس وائی کہ فجر کی نماز کا ٹائم وہ بھی سورج کے نکلنے سے پہلے کا رکھا، اس وجہ سے اس سورج سے پہلے کا سب سے بڑی ایگزامپل. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو اپنا تخت ہے وہ عرش پر لگاتے ہیں. اسی طرح شیطان کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس لیے وہ سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور وہ مطلب لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. لیکن کوسچن از دیٹ کہ بہت سے لوگوں نے ایک افواہ بھی اڑائی تھی کہ برمودا ٹرائنگل یہ شیطان کا ایک تخت ہے، اور بعد میں یہ سائنس نے ایک پروف دیا کہ یہ ایک سلفیورک ایسڈ کے نیچے سے بوم بلاسٹ کی وجہ سے ایسے بادل گرجتے ہیں جس کی وجہ سے ویدر کا چینج ہونے ہوتا ہے. اور بہت سے یہاں پہ سمندری جہاز، حتیٰ کہ جب نازی جنگ ہوئی تھی ورلڈ وار 2، اس کے دوران بھی کافی زیادہ جہاز وہاں پہ غائب ہو گئے تھے، جو ان کو لینے بھی گئے تھے وہ بھی غائب ہو گئے. آپ کے اس نظریے کے اکارڈنگ کیا آپ پیش کریں گے؟ دیکھیں بھائی، الومناٹی جو ہے وہ تو ہر ٹائم ہی ہم لوگوں کے اوپر ان کی نظر ہے، مطلب ہم کچھ بھی اپلوڈ کرتے ہیں، اینی تھنگ جو بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ ہر ٹائم اس پہ ان کی نظر ہوتی ہے. مطلب کافی لوگ ہیں جن کو غائب بھی کیا گیا جو الومناٹی کے بارے میں بات کرتے تھے، بٹ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک آرگنائزیشن ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں خفیہ ایک ایجنسی ہے. ہاں، ایجنسی بھی آگے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، بٹ یہ اتنی فلتھ ہے اس میں، اس آرگنائزیشن میں، کہ اس میں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، شیطان کی طرف لایا جا رہا ہے. اور اس میں کافی لوگ شامل ہیں، بہت بڑے بڑے پولیٹیشنز اور کافی لوگ اس میں جو ہیں وہ شامل ہیں. سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پاس جسٹن بائبر ہے، جس نے
ایک اپنے سانگ کے اندر شیطان کو ریپرزینٹ کیا ہے. ہاں بہت سے ہالی ووڈ کے بہت سے سنگرز کے سانگ ہیں. آپ بلی ایلش کو دیکھ لیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کافی ہالی ووڈ کے سنگرز ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا ان سے کہ کیا ہے, ان سب نے اپنی سونگز جو ہے وہ سیل کی ہوئی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹرائنگل کا سائن ہوتا ہے جس میں ایک آنکھ ہوتی ہے جو کہ ون آئی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور یہ اس تنظیم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دجالی تنظیم ہے, یہ الومناٹی کی ہی کوئی سازش ہے؟ یہ الومناٹی ہی ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کو ون آئی کی آپ بات کریں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دجال کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, کیونکہ حدیث کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث کے مطابق دجال کا جو حلیہ بیان کیا گیا اس کو آپ اگر اپنی نظر میں لائیں تو شاید جو ہے ہاں اس کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کافر. ناظرین گرامی, اگر ہم لوگ اس کے آگے میں اور چلیں تو یہاں پہ ایک نیٹ فلکس پہ ایک ڈرامہ بھی آپ کو زہین بھائی پتا ہوگا, مہندی کے نام سے کوئی ہوا تھا, پتہ نہیں مجھے اس کا صحیح سے نام نہیں پتا, آپ بتا. مہدی ہوگا, امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی انہوں نے ڈاکومنٹری وغیرہ بنائی ہوگی, تو میں نے اس کو دیکھا نہیں, بٹ جس میں امام مہندی کو کافی پیچیدہ طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. ایسا ایک طرف سے انہیں امام مہندی بھی بتایا جا رہا ہے اور ایک طرف سے دجال بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسیح آئے گا جو کہ انسانوں کے یعنی کہ اجداد, بہن بھائی, ماں باپ کو زندہ کرے گا, ایک الگ الگ طریقے سے موت سے دکھائے گا, مردوں کو زندہ کر دے گا, جنت و دوزخ اپنے دکھائے گا. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ مسلمانوں کو مسکنسیپشن میں ڈال رہے ہیں اور ان کو مطلب غلطی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کا تو آپ کو پتہ ہے دور کیسا ہوگا. جی ڈیفینیٹلی بہترین دور ہوگا, مسلمان میں خوشحالی آئے گی, اور اس کے بعد پھر جب وہ چلے جائیں گے اس دنیا سے تو اس کے بعد جنگ عظیم ہوگی, بہت بڑی اختتام ہو جائے گا. اسرائیل کی سازش کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہ ابھی فلسطین پہ اتنے ظلم و ستم ڈھا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ تو کبھی بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں, یہودیوں سے تو ہمیں نبی نے منع کیا کہ ان کے ساتھ آپ نے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا, کیونکہ وہ ہمارے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے. یہودی تو ہمیں بالکل جو ہے وہ کسی اس میں اچھی اس میں نہیں رکھتے, مطلب وہ ہمیں کبھی فائدہ نہیں دیں گے, وہ ہمیشہ ہمیں نقصان ہی دیں گے. باقی اللہ بہتر کرے گا فلسطین کے لیے, انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ جب امام مہدی آئیں گے, اور انشاءاللہ جب اچھا دور آئے گا تو انشاءاللہ ہم فلسطین کو آزاد دیکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین گرامی, اگر ہم لوگ آگے دیکھا جائے تو زہین بھائی سے ہم نے کوسچن کافی کیے. ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ڈرامہ تھا, کارٹون ڈرامہ جس کا نام سمٹمز تھا, وہ بھی ایک الومناٹی اور دجالی طاقتوں پہ ہی بیس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ فیوچر میں بھی ویسی ہو رہی ہیں. آج سے 10 سال پہلے زہین بھائی جو سے ڈرامہ ہم لوگ دیکھتے تھے بچپن میں, سمٹمز, نکلوڈین پہ, کارٹون نیٹ ورک پہ, اس میں جو چیزیں ہو رہی تھی یعنی کہ جو پریزیڈنٹ تھا وغیرہ, آگے جو ان کی موت ہے اور جیسے وہ بات چیت کر رہے تھے وہ اب ریئلٹی میں ہو رہی ہیں. ہاں میں نے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کافی اس کے بارے میں دیکھا ہے, کافی نوٹس وغیرہ دیکھے ہیں, کافی چیزیں دیکھی ہیں, مطلب کہ وہ ایک ایسا ڈرامہ ہے کہ مطلب وہ فیوچر بیسڈ تھنگس دکھا رہا ہوتا ہے. مجھے کیسے پتہ چل رہا ہے انہیں؟ مجھے اس بارے میں کچھ اتنا خاص پتہ نہیں, بٹ مجھے جہاں تک لگتا ہے انہوں نے مطلب ہر چیز وہ بتا رہے ہیں. جس طرح کہ ابھی برطانیہ کی کوئین آپ کو پتہ ہے وہ چلی گئی, ڈیفینیٹلی وہی بتایا گیا تھا, مطلب سیم چیز تھی. اب آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ میرے خیال میں سیٹینٹی ان کی کچھ سیٹن جو ہے وہ مدد کر رہا ہے, اس کی وجہ سے مطلب سیٹن جو ہے کافی حد تک آپ کو چیزیں بتا سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی طاقتیں دی ہیں بے شمار. ہاں وہ بہت بہت طاقتوں سے اللہ نے نوازا تھا. وہ ایک جن تھا, وہ طاقتور جن ہے, بلکہ وہ اس کا اصلی نام عزازیل تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی کمانڈ دی تھی, پر ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور نکال دیا, تو وہ اب ساری زندگی کے لیے دھتکارا ہوا ہے. اگر ہم لوگ آگے بات کرتے جائیں تو انٹرنیٹ کے حصے میں الومناٹی ہمیں کیسے اپروچ کر رہا ہے. جو ہم لوگ انٹرنیٹ کا حصہ یوز کریں, میں بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ جب ہم لوگ انٹرنیٹ کا جو ہم حصہ یوز کر رہے ہیں, گوگل, پلے اسٹور, اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے گوگل کتنا بڑا ہے, اپنے سرچ انجن کی اکارڈنگ اس کے بعد جو انفارمیشن ہے کتنی زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے پلے اسٹور میں کتنی ایپس ہیں, وہ بھی ابھی انٹرنیٹ کا 4% حصہ ہے جو کہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. اس سے آگے 96% جو حصہ ہے وہ ایک الومناٹی اور دجالی سازش ہے. کیوں ہے, انلیگل کیوں ہے؟ زہین بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ایک تنظیم کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے. اگر ہم لوگ آگے بات کریں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ڈارک ویب پہ, ڈیپ ویب پہ بہت سے مرڈرز ریڈ روم میں کتنا ہو رہا ہے جو کہ ایک الومناٹی کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا ٹرائنگل بٹ کوائن, وہاں پہ پورنوگرافی کی جاتی ہے جو کہ شیطان کی فیوریٹ چیز ہے. بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے اور ریچولس پرفارم کیے جاتے ہیں. ناظرین گرامی, ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ ان پاکستان ابھی بہت سے کیسز ہو رہے ہیں. ذہین بھائی کو بھی ڈیلی کی نیوزیں یہ دیکھتے ہیں, ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہی یہ سب کچھ چل رہا ہے اور یہ بہت ہی غلط چیزیں ہیں کہ مطلب آپ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. میں اس دن طہا بھائی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ سیٹن جو ہے یہ لوگوں سے اس طرح کے ہی غلیظ فلتھ فل کام کرواتا ہے. مطلب ایک انسان تھا, ایک شخص تھا, ٹھیک ہے, وہ شخص کا نام وہ ہم وہ نہیں لے سکتے نام. وہ سعودیہ کے ایک شیخ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ میرا ایک نیبر ہے جو بہت زیادہ امیر ہو رہا تھا. اب تو وہ پہلے بہت غریب تھا, ایک دم اس کے حالات, ہاں اس کے ایک دم حالات بہت زیادہ اچھے ہو گئے, وہ بہت امیر ہو گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں بھی امیر ہونا چاہتا ہوں تمہاری طرح. تو اس نے کہا جو میں کہوں گا وہ کرو گے. اس نے کہا ہاں میں تو کچھ بھی کروں گا. سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نماز بہت سے پڑھتے ہیں, مطلب وہاں پہ نماز کا کلچر بہت زیادہ ہے. وہ باعث مسلمان نماز نہیں چھوڑتے, پر یہ کہ وہ نماز بہت اچھے طریقے سے مطلب قائم کرتا تھا اور بہت پکا تھا, اس پہ پابند تھا, بچپن سے اس کو عادت تھی, اس کی فیملی کا ایسا انوائرمنٹ تھا کہ وہ بہت اچھے سے نماز پڑھتا تھا اور اس نے کبھی نماز چھوڑی نہیں. ہاں پر اس نے, ہاں میں آج بات کر رہا تھا کہ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ مجھے بھی طریقہ بتاؤ. اس نے کہا میں تمہیں ایک نام لکھ کر دیتا ہوں, مغرب کے بعد تم نے جا کے اس کا نام لینا ہے, سمندر کے پاس جا کے اس چیز کا نام لینا ہے. تو کہتا ہے میں نے 3 دفعہ ادھر جا کے اس کا نام پکارا. نام پکارنے کے بعد وہ عجیب و غریب سی چیز میرے سامنے آئی, ٹھیک ہے. اس کا نہ وہ جنوں میں سے تھا, نہ وہ سمندری کسی مچھلی میں سے تھا, نہ وہ انسانوں میں. عجیب و غریب شیطانی چیز. اس نے کہا کہ تم امیر ہونا چاہتے ہو. میں نے کہا ہاں میں ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا جو میں کہوں گا وہ کرو گے. اس نے کہا ہاں میں کروں گا. اس نے کہا کہ آپ اپنی محرم کے ساتھ زنا کریں گے, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ نے ایک گندی جگہ پہ رہنا ہے, گندی جگہ پہ رہنا ہے, وہیں پر آپ نے پیشاب کرنا ہے, وہیں پر آپ نے جو ہے اپنے سارے کام کرنے اور وہاں سے اٹھنا نہیں ہے, اور آپ کسی بچے کا قتل کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں سنتا گیا اور اس کے بعد جب اس نے کہا نا کہ آپ نماز چھوڑیں گے تو اس نے 1 منٹ کے لیے چپ کیا, پھر اس نے کہا نہیں میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ سننا ہی تھا کہ اس چیز نے چیخ ماری اور وہ پانی میں واپس چلی گئی. اس کے بعد جب یہ شخص واپس آیا اس کے پاس تو اس نے کہا کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا, تم نے مجھے تباہ و برباد کر دیا, کہ اگر تم نے یہ کرنا نہیں تھا تو تم نے مجھے بولا کیوں کہ میں یہ کروں گا. تو مطلب کہ یہ لوگوں کو کافی اچھے, یہ ان کو ہومیج پے کرتے ہیں اور یہ ان کی مدد کرتے ہیں, کافی ان کے غلیظ کام کروا کے ان سے ان کو کافی کچھ دیتے ہیں. آگے ہم لوگ اگر بات کریں اس ٹاپک پہ تو آپ لوگوں نے میرے شاید ویڈیو دیکھی ہو, پڑھائی بٹن پہ آئی ہوگی. میں لاسٹ ٹائم جب ڈارک ویب وزٹ کر رہا تھا ذہین بھائی, اس میں ہوا یہ تھا کہ جب میں اسٹارٹر ویب میں ڈارک ویب کے بالکل ڈیپ میں پہنچ گیا. ابھی میں نے ریڈ روم کے بارے میں ایکسپلین کیا, لیکن اس کے بعد جب میں پہنچا تو ایک شیطانی الومیناٹی ایک تنظیم کی ایک ویب سائٹ تھی. میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ ویڈیو آپ سب کے سامنے چل رہی ہوگی. اس میں یہ ہوا کیا تھا کہ اس میں یہاں پہ بہت سارے ریچولس لکھے ہوئے تھے. اگر آپ کو سکسیس چاہیے اس کا, اگر آپ کو پیسہ, دولت, صحت, لمبی زندگی, حتیٰ کہ اگر آپ کبھی مرنا بھی نہیں چاہتے, مورٹل ہونا چاہتے ہیں, اس کی بھی ساری لکھی ہوئی تھی, منتر وغیرہ. اور یہ یہاں پر ڈارک ویب میں اگر ہم لوگ بات کریں تو بچے بھی ملتے ہیں 2-3 مہینے کے, جن کو وہ ایک طرح کی بلی دیتے ہیں, جو کہ ہندی کا ورڈ ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کالے جادو میں شیطان کو جب بلایا جاتا ہے, کچھ چیز پرفارم کی جاتی ہے, اس کو جب بولا جاتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے, سیکریفائس مانگتے ہیں نا, سیکریفائس ڈیفینیٹلی. تو وہ اس میں ان کو بچے بھی بکتے ہیں. اور یہ ساری تنظیمیں جو 96% حصہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ ایک الومیناٹی دجالی طاقتوں پہ بیس ہے, اور یہ انلیگل جگہ ہے. یہاں پہ جو بھی آج تک گیا ہے ناظرین گرامی, اس کے ساتھ غلط ہو گیا ہے. غلط سے مراد کیا ہوا ہے کہ وہ یعنی کہ اس کا ڈیٹا بک جاتا ہے, وہ خود بھی بک جاتا ہے, اس کی فیملی بھی سیکیور نہیں رہتی. آپ ایک وہ مجھے بات بتا رہے تھے, ہم ناظرین سے بھی شیئر کریں کہ ایک گورنمنٹ کا امپلائی تھا آپ کے ساتھ, جو آپ کے فرینڈ تھا, اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش ہے آپ بھی سن لیں. ایک گورنمنٹ کا امپلائی تھا, اس نے ڈارک ویب کو مطلب
झंझोड़ने की कोशिश की तो मतलब उसको कॉल आना शुरू हो गई और उसकी फैमिली के सारी डिटेल्स और सब कुछ निकाल लिया उन लोगों ने उसको। और फिर उसने उसी टाइम वहाँ पर अपने जिनके साथ जो जिस एजेंसी के साथ वो काम कर रहा था उसको उसने उसी वक्त कहा कि आके मेरी फैमिली को निकालें वहाँ से और मुझे बचाएं आके, क्योंकि वो लोग कह रहे थे हम आप लोगों को मार देंगे, आप इस जगह पे क्या इसमें डार्क वेब में आप क्यों घुसे हुए, ठीक है। तो वो लोग नहीं मतलब अपनी प्राइवेसी नहीं ब्रेक करना चाहते और वो इंटरनेट का काफ़ी बड़ा हिस्सा है डार्क वेब जो कि इल्यूमिनाटी बेस्ड भी है। और ये लोगों को मिसकंसेप्शन में डाल रहे हैं, इस तरह के गलत काम करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स बिकते हैं, हर चीज़ बिकती है। पर ये देखें ये तमाम वही लोग हैं जो जिनके पास फेथ नहीं है, जिनका अल्लाह पे ईमान नहीं है, कि जो मतलब इनको समझ नहीं आ रही कि हम जिंदगी में करें क्या, हमने क्या करना है, उनको कुछ पता नहीं, उनकी कंसेप्ट्स नहीं क्लियर। तो ये कि इस बात पे हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया और अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं और जिसकी वजह से हमारी काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं और हमारा अल्लाह पे पुख्ता ईमान है, जिसकी वजह से हम कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकते। और अगर हम लोग आगे बात करें तो ये बहुत ही ख़तरनाक तंजीम है। मोस्टली पाकिस्तान में बहुत से बच्चे डार्क वेब विज़िट करते हैं, बहुत से लोग ख़वातीन, हालांकि बच्चों में भी ये काफ़ी ज़्यादा शऊर पाया जाता है कि वो डार्क वेब विज़िट करें और देखें ज़हीम भाई कि असल में है कि ये चीज़, लेकिन इसमें जाना अलाउ ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे इस फील्ड में जाते हैं तो आपके साथ नुकसान हो सकता है। कैसा? आपको एक तरफ से तो आपको साइबर क्राइम की तरफ से जेल भी हो सकती है, और दूसरी तरफ कि ये एक खतरनाक तंजीम है। इसमें आप अगर पाकिस्तान में कितने क्रिमिनल्स केस हो रहे हैं, डार्क वेब पे इंसानों का गोश्त भी बिकता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग डेली पे डेली बेस पे अगवा होते हैं और वो अगवा होने के केस भी डार्क वेब के ऊपर ही हैं। बहुत से गैंगस्टर इसमें इन्वॉल्व है, ज़ही भाई आपको बेहतर पता है। पाकिस्तान में बहुत से गैंगस्टर, हुकूमत हत्ता कि इसमें इन्वॉल्व है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी तो इसमें है। आप इल्यूमिनाटी का नाम आपने पहले भी बात कर चुका हूँ इस बारे में, या आप अगर उसको उल्टा करके लिखें तो वो निकल आता है। अगर हम लोग बात करें तो पूरा यूरोप इसमें इन्वॉल्व है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, इवन कि पाकिस्तान भी इसमें काफ़ी हद तक मतलब देखा जा सकता है कि इसमें भी ब्लैक मैजिक तो होता है, हर जगह होता है। ऑल्सो ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो देखते हैं इंशाल्लाह। ज़ही भाई अगर हम लोग बात करें तो आजकल फ़ोन हर बच्चे की रसोई पे, वो 6 साल का हो, 8 साल का हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, हर बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है। जब वो फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, इंटरनेट तो हर बच्चे के पास मौजूद है, यूट्यूब भी मौजूद है। जब यूट्यूब में कुछ क्लिप्स आते हैं, आपने देखा होगा बेहयाई के, जब कोई हम लोग कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग, मूवी वगैरह, हत्ता कि गूगल में भी काफ़ी दफ़ा बेहयाई के कुछ सीन्स आते हैं। जब वो उन चीज़ों को देखता है तो उसके अंदर जो ख्वाहिशात पैदा होती है, यानी कि मैं देखूँ ये है क्या चीज़ पोर्नोग्राफी में, तो ये भी क्या शैतान का ही एक तरह का अमल है? क्या ये शैतान की एक तंजीम है पोर्नोग्राफी को गुमराह इस्लाम के लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग गुमराह हों इस्लाम से, और एक वो शैतान का एक रिचुअल है एक तरह का, ये इसको परफॉर्म करें? देखिए रिचुअल तो नहीं इसको कह सकते, पर ये सैटेनिटी कल्चर का हिस्सा है। पोर्नोग्राफी जो है वो भी सैटेनिक कल्चर का हिस्सा है। ये लोगों में बेहयाई और फहाशी को फैलाने चाह रहे हैं। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि वो कहते थे कि अगर आपने किसी माशरे के जवान को तबाह करना है तो आप उसमें फहाशी को फैला दें। अब ये है कि देखा जाए तो ये पेरेंट्स पे है कि उनको अपने बच्चों को कौन सी एज में फ़ोन देना है और कौन सी एज में नहीं देना। नज़र की बात है, आजकल कोई नज़र नहीं रहा। हाँ, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि आपने देखा होगा आज से 15 साल पहले थिंग्स आर नॉट दैट इजी। आप चीज़ों पे इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते थे। लोगों की नज़र में भी हया थी उस टाइम, आपस में माशरे भी काफ़ी ठीक थे। लेकिन आजकल के दौर में हम सबको पता है कि क्या हो रहा है। You know about this? देखिए ये बेहयाई का दौर है और उस टाइम लोगों में मतलब ये इंटरनेट की वजह से ही है ना सब कुछ लोगों में। इसे तंजीम कह सकते हैं कि ये सैटेनिटी का ही हिस्सा है। फहाशी जो है वो सैटेनिटी का हिस्सा है, शैतान को पसंद है। और वही देखे कितनी बड़ी बड़ी इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ऑन द सेकंड हैंड अगर हम लोग देखा जाए तो एक तरफ इंटरनेट हमें बेनिफिट्स भी दे रहा है, एक तरफ हमें नुकसान भी दे रहा है। नुकसान अगर हम लोग बेनिफिट्स की तरफ जाए, हर चीज़ नुकसान है। हम एग्जांपल ले लेते हैं नमक की। नमक एक कम मिकदार में लेंगे, एक जायके के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग उसको बढ़ा दें, उसका ज़्यादा यूज़ करें
تو دوسری طرف ہمیں نقصان بھی دے رہا ہے. اسی طرح ہم لوگ انٹرنیٹ کی بھی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ یہ ایک طرف سے بینیفٹ دے رہا ہے, دوسری طرف سے نقصان. تو اس کا جب یہ سیٹنزم میں جب آ رہا ہے یہ چیز, تو یہ آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ دیکھیں اٹس ٹوٹلی آن یو کہ آپ کون سی چیز کو کس طرح یوز کر رہے ہیں, اور آپ کو چاہیے کہ انٹرنیٹ کو آپ اچھے کاموں کے لیے ہی یوز کریں. تو باقی یہ ہے, آپ کو پتہ ہے ڈارک ویب کے بارے میں انٹرنیٹ کا کافی بڑا حصہ ہے, اور اس پہ یہ سب کچھ غلط چیزیں ہوتی ہیں, بہت بڑی بڑی اس پہ اسکینڈلس پڑے ہیں اور کافی لوگوں کی چیزیں پڑی ہیں. تو یہ بہت ایک لمبی بحث ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا اچھا کریں, بلکہ پیرنٹس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی آیا مسئلہ تو نہیں ہے, یا ان کا کوئی ایسا دوست تو نہیں ہے کہ جو ان کو غلط چیزوں پہ لگا رہا ہے. کیونکہ آج کل کا معاشرہ بالکل سیف نہیں ہے. اسکولز دیکھ لیں, کالجز دیکھ لیں, یونیورسٹیز دیکھ لیں, یہاں پر بچے سیف نہیں ہیں. یہاں پر بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, اور تو کہ وہ بہت غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں جتنے بھی والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو سمجھائیں, کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں, ہم ایک میل ہیں, آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ معاشرے میں جو ایک مرد ہے جب وہ ایک جاتا ہے اسکول میں, کیا کیا اس کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے. مطلب وہ نہیں, مطلب سے مراد کے ہر ٹائپ کا وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں غلط, یو نو اباؤٹ دس. تو کیا اس کے بارے میں آپ لوگ کہیں گے کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بچپن سے ہم بھی گزرے ہیں, اس فیز سے ہم بھی گزرے ہیں. تو کہ پیرنٹس کے ساتھ بچوں کی اتنی اچھی فرینڈشپس نہیں ہوتی, ڈرتے اور ہیں, وہ شیئر نہیں کر سکتے پیرنٹس کے ساتھ یہ چیزیں کہ ہمارا کیا ہو رہا ہے, اور وہ ڈرتے ہیں والدین سے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ایک لیول پہ تعلق رکھیں, تاکہ وہ ان کو باتیں بتا سکیں, ان سے چیزیں شیئر کر سکیں. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو جو بھی چیزیں ان کے بارے میں آگاہ کریں, ان کی ایجوکیشن کا دھیان رکھیں, اور ان کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتائیں. جو بھی سوسائٹی کے ایشوز چل رہے ہیں, پرابلمز ہیں, ان کے بارے میں ڈسکشنز کریں. بلکہ بچوں کا بہت خیال رکھیں, نہ کہ اب تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کو فون اتنی چھوٹی ایج میں نہیں دینا چاہیے. ان کو تقریباً 10-15 سال کی ایج میں آپ فون دے رہے ہیں, اور یہ اٹس ٹوٹلی رانگ. آفٹر میٹرک آپ ان کو دیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ بچے اسٹڈیز سے بھی دور ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ کی وجہ سے کافی چیزیں آ رہی ہیں جو اسلام کے راہ سے بھٹک رہے ہیں. اور اذان ہو رہی ہوتی ہے اور بچہ فون میں ہوتا ہے, ٹائپنگ, یوٹیوب کی ویڈیوز, اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا اذان ہو رہی ہے اور اس کو نماز کے لیے جانا ہے. ابھی ہم لوگ جو سا ٹاپک تھا پوڈ کاسٹ کی وجہ سے ہم لوگ اتنی گہرائی میں نہیں گئے, لیکن یہی ہم لوگ والدین کو, اس معاشرے کے والدین کو یہی ہم لوگ ایک صلاح دے سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرے, ایک فرینڈس کی طرح, کہ ہر معاملہ شیئر کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کچھ بچے ڈر جاتے ہیں کہ ہمارے والدین کو پتہ چل جائے گا تو کیا سوچیں گے, کیا ہوگا. نہیں, والدین کو ایک ایسا تعلق قائم کرنا چاہیے اپنے اولاد کے ساتھ تاکہ وہ اولاد ہر بات شیئر کر سکے جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے. ہاں, ہر چیز ان کو شیئر کرنی چاہیے. چلے اب ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں, آگاہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ سب, اور جو ہے ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. تو فریز بھائی دیکھ لیں آپ, پھر اگلی ویڈیو میں ہم ضرور ملیں گے. اس کا ایک سیکنڈ پارٹ بھی آئے گا جس کے بارے میں ہم لوگ فل ڈسکشن کریں گے نیو ٹاپکس پر. تو آج کی ویڈیو یہاں تک کی تھی پوڈ کاسٹ ہماری, اور ہر سیچرڈے پوڈ کاسٹ آتی رہے گی, اور نیو ٹاپکس پہ ہم لوگ بات کرتے رہیں گے. اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ بات چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں. اور آج کی ویڈیو یہاں تک کی تھی. آئی ہوپ سو آپ سب اپنا خیال رکھیں, اور اللہ حافظ.